شہزادہ و جانشین حضور شہباز دکن سہیل ملت ناصر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سہیل میاں ساق اللہ مدد اللہ العالی، منبر نور پہ جلوہ بار علماء اہل سنت و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضور شہباز دکن کے جانشین اور ان کے علوم کے وارث حضرت سہیل ملت سے بڑی روح پرور، ایمان افروز، ولولہ انگیز تقریر آپ نے سماعت فرمائی۔ تعالی اللہ چشمم باز کر دی، تعالی اللہ چشمم باز کر دی، مورا با جانے جاں ہم راز کر دی۔ تقریباً 2 سال سے میری طبیعت ناساز ہے، مگر آپ کی محبت، حضرت مولانا ناظر اشرف صاحب اللہ کی پرخلوص دعوت حاضر آ گیا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا بلند آواز سے آمین کہہ دیجیے۔ جو پست تھے وہ پست ہیں، وہ پست رہیں گے۔ جو پست تھے وہ پست ہیں، وہ پست رہیں گے۔ جو مست تھے وہ مست ہیں، وہ مست رہیں گے۔ شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار صفات، شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد اعتمادیہ، معید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں۔ حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کے صاحب خبر کی ہے، اور بے علم کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، بے علم کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، آسا غلط یہ حویث بے بسر کی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد مشہور و معروف آیت میں نے پڑھی، ہمارا آپ کا پروردگار فرماتا ہے، الا آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، انا بے شک اولیاء اللہ کے ولی لا خوف علیہم نہیں ہے کوئی خوف ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہے۔ ولی ہوتا کون ہے؟ آج ہمارے یہاں معاملہ برعکس ہو گیا، ایک انگلی میں 4 انگوٹھے جو پہن لے، آلے تیرچے ہاتھ میں سوٹا لے لے، رنگ برنگے کپڑے جسم میں لپیٹ لے، منہ سے جھاگ، ناک سے رطوبت بہ رہی ہو، ہم کہتے ہیں سب سے بہت پہنچا ہوا یہ ولی ہے، مگر قرآن کہتا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو ایمان لائے، متقی و پرہیزگار ہو۔ پتہ چلا اگر ایمان نہیں ہے تو بولو حیدرآباد والوں ولی ہو سکتا ہے، میں
تجاذیب کی بات نہیں کرتا. اگر سالک ہے اور متقی نہیں ہے تو بولو ولی ہو سکتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو ایمان لائے، متقی ہو، پرہیزگار ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب ولی کی راہ الگ ہے، عالم کی راہ الگ ہے. ہم تو عالم کی بات نہیں ولی کی بات مانیں گے. میں آپ کو تقریب فہم کے لیے بتا دوں، لوگ کہتے ہیں شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، حقیقت اور ہے، معرفت اور ہے، مگر یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. مثال کے طور پر آپ دیسی گھی کھاتے ہو، یہ دیسی گھی بنتا ہے مکھن سے، مکھن بنتا ہے دہی سے، دہی بنتا ہے دودھ سے. اب اگر کوئی دودھ کو نالی میں اڈیل دے تو دہی نہیں ملے گا، اور جب دہی نہیں ملے گا تو مکھن نہیں ملے گا، اور جب مکھن نہیں ملے گا تو گھی نہیں ملے گا. تقریب فہم کے لیے سمجھو، شریعت دودھ کا نام ہے، طریقت دہی کا نام ہے، حقیقت مکھن کا نام ہے، اور معرفت گھی کا نام ہے. اور آسان کر دوں، آپ آئے دن گنے کا رس پیتے رہتے ہیں. گنے کے اندر ایک تو چھلکا ہوتا ہے، چھلکے کے اندر گودا ہوتا ہے، گودے کے اندر رس ہوتا ہے، رس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے. تقریب فہم کے لیے سمجھو، شریعت گنے کے چھلکے کا نام ہے، طریقت گودے کا نام ہے، حقیقت رس کا نام ہے، اور مٹھاس معرفت کا نام ہے. خاتم الاکابر حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری، نور جانو، نور ایمان، نور قبر و حشر دے ابو الحسین احمد نوری لقا کے واسطے سرکار نوری میاں مارہلوی تھے. کسی نے کہا تھا حضور لوگ کہتے شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، تو فرمایا سنو، شریعت بال کا نام ہے، طریقت مانگ کا نام ہے. اگر کوئی گنجا ہوگا تو وہ مانگ کہاں سے نکالے گا؟ مانگ نکالنے کے لیے بال ہونا ضروری ہے. اگر شریعت رول پیرا نہیں ہے تو اسے طریقت حاصل ہی نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے کچھ کتابیں میں لے کے آیا ہوں، اس سے پہلے بھی کئی بار آپ ان کتابوں کو سن چکے ہیں. ایک کتاب کا نام ہے تجدید احیاء دین. کیا نام ہے؟ تجدید احیاء دین. اور اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا سالار مسعود کی قبر پر جاتے ہیں وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل و زنا کا گناہ اس سے کمتر ہے. زور سے بولو معاذ اللہ. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ لوگ کہتے ہیں صاحب داڑھی آپ بھی رکھتے ہو، داڑھی وہ بھی رکھتے ہیں، کلمہ آپ بھی پڑھتے ہو، کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز آپ بھی پڑھتے ہو، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت آپ بھی کرتے ہو، قرآن کی تلاوت وہ بھی کرتے ہیں. پھر آپ داڑھی والوں کو برا کہتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کو برا کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو برا کہتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو برا کہتے ہیں. ہم اس لیے برا نہیں کہتے کہ وہ داڑھی رکھتے ہیں، ہم اس لیے برا نہیں کہتے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اس لیے برا نہیں کہتے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں. ہم برا اس لیے کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنے کے بعد وہ اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہیں، مدینے والے آقا کی گستاخی کرتے ہیں، اولیاء کرام کے شان میں بے ادبی کرتے ہیں. سنو حیدرآباد والوں، کتنی بھیانک یہ عبارت ہے. صفحہ 96 ہے، کتاب کا نام ہے تجدید احیاء دین، اور لکھتا ہے جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا سالار مسعود کی قبر یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر جاتے ہیں وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل و زنا کا گناہ اس سے کمتر ہے.
زور سے بولو معاذ اللہ. اگر کوئی اپنے بھائی کا قتل کر ڈالے، معاذ اللہ زنا کر ڈالے، تو کہتے ہیں اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا بزرگوں کے آستانے پر حاجتیں طلب کرنے کے لیے چلا جائے اور وہ گنہگار ہو جائے گا. اب آؤ ذرا قرآن سے پوچھے، اے قرآن تو بتا دے اللہ والوں کو کچھ اختیار ہے کہ نہیں ہے، اللہ والوں کو کوئی پاور ہے کہ نہیں ہے. ہم نے جب قرآن اٹھا کے دیکھا تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی کی مورت بناتا ہوں اور جب بن جاتی ہے فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک مار دیتا ہوں اور جب چھو کر دیتا ہوں فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے اڑنے لگتی ہے. فرماتے ہیں ابرئ الاکمہ، میں اندھے کو بینائی دیتا ہوں، والابرص، میں کولی کو شفا یاب کرتا ہوں، احیی الموتى، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ نے مجھے اس کی اجازت عطا فرمائی. وہاں بھی کہتا ہے اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں. مگر قرآن کیا کہہ رہا؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مٹی کی مورت بنا لیتے ہیں اور جب بن جاتی ہے پھونک مار کے اڑا دیتے ہیں، اندھا آ جائے تو بینائی دے دیتے ہیں، کولی آ جائے تو شفا یاب کر دیتے ہیں، مردہ آ جائے تو زندہ کر دیتے ہیں. اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے. حضرت میں نے ایک جگہ یہی تقریر میں کہہ دیا تو ایک ملا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولانا آپ نے جو اختیار بیان کیا ہے وہ نبی کی بات ہے، ولی کے اختیار کے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا یاد کرو ملک سبا کے رہنے والی رانی کے ہاں ایک مرتبہ ہدہد گیا تھا اور جب ہدہد دیر سے آیا تو اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان نے پوچھا تم کہاں تھے؟ کہا میں ملک سبا گیا تھا. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے بہت بڑا تخت ہے مگر وہ شرک کرتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا اور فرمایا لے جاؤ ملکہ بلقیس سے کہہ دو وہ آ کے کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے. ہدہد گیا اور روشن دانوں اور جھروکھوں سے ہوتا ہوا آخری کمرے میں پہنچا، ملکہ کی گود میں حضرت سلیمان کا خط ڈال دیا. ملکہ کانپنے لگی، پریشان ہو گئی. لوگوں نے کہا آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ کہا یہ دیکھو کسی کا خط آیا ہے، وہ ایمان کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس لیے میں خوف زدہ ہوں. کہا آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، ان سے جنگ کریں گے. چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ ملکہ نے 1200 سردار بلائے، انہیں سونے چاندی کی اینٹیں دی اور انہیں مشک و زعفران کے تحفے دیے. کہا جاؤ، اور جانے کے بعد حضرت سلیمان کے دربار میں میرا یہ تحفہ پیش کر دو. اگر وہ تحفہ قبول کر لیں گے میں سمجھوں گی کہ وہ بادشاہ ہیں، ان سے جنگ کرو گی، اور اگر تحفہ قبول کرنے کے بجائے وہ ایمان کا مطالبہ کرتے رہے تو میں یقین کر لوں گی کہ وہ نبی ہیں، میں ان کے اوپر ایمان لے آؤں گی. چنانچہ ملکہ کے قاصد چلے، سونے چاندی کی اینٹیں لے کر چلے. ادھر ملکہ کے قاصد جب چلے تو حضرت سلیمان نے فرمایا جاؤ 50 کلومیٹر تک پوری سڑک سونے چاندی کے اینٹ کی بنا دو. کتنی دور تک؟ کتنی دور تک؟ 50 کلومیٹر تک. کہا لے جاؤ یہ 50 کلومیٹر کی سڑک سونے چاندی کے اینٹ کی بنا دو. اب 50 کلومیٹر کی سڑک سونے چاندی کی اینٹ کی بنایا. اب ملکہ کے قاصد جو سر پہ تحفہ سمجھ کے لا رہے تھے پیر بڑھایا تو سونے کی اینٹ پر، چاندی کی اینٹ پر. اب پریشان ہو گئے، ہم جس کو تحفہ سمجھ کے لے جا رہے تھے وہ تو ہمارے
हमारे पैरों के नीचे है, हमारे जूतियों के नीचे है। लेकर गए, हजरत सुलेमान के दरबार में पहुंचे और वो तोहफा पेश किया। हजरत सुलेमान ने फरमाया वापस जाओ, मलका से कहो हमें उसके तोहफे की जरूरत नहीं, वो आके ईमान लाए, हमें उसके ईमान की जरूरत है। अब मलका के कासिम वापस आए, मलका चली और जब मलका चली तो तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला रह गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मलका आ रही है, ऐ मेरे दरबारियों क्या तुम में कोई ऐसा है जो मलका के यहाँ पहुँचने से पहले उसका तख्त लाकर मेरे दरबार में पहुँचा दे। तो कुरान कहता है आला इफरीत मिनल जिन, एक जिन उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले मलका का तख्त आपके दरबार में ले आऊंगा। और वो तख्त कितना बड़ा था, 280 फीट लंबा। बोलो कितना लंबा? 140 फीट चौड़ा, 90 फीट ऊंचा, 280 फीट लंबा, 140 फीट चौड़ा, 90 फीट ऊंचा था, सैकड़ों मील की दूरी पर था। हजरत सुलेमान कहते हैं कोई है जो मलका का तख्त मेरे दरबार में ले आए? तो एक चीज उठ के खड़ा हुआ, दरबार बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। फरमाया नहीं, मैं इससे ज्यादा जल्दी चाहता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब कहा मैं इससे ज्यादा जल्दी चाहता हूँ तो कुरान गवाही दे रहा है। हजरत सुलेमान के उम्मती खड़े हुए, उन्होंने क्या कहा, अना आती कभी कबला का तरफो, ए अल्लाह के नबी आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं पलक झपकने से पहले मलका का तख्त लाकर आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। बोलो हैदराबाद वालों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पलक झपकने में महीना 2 महीना लगता है, अरे बोलो, और मिनट 2 मिनट, और क्या कह रहे हैं पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और इस चौकी के बराबर नहीं था, 280 फीट लंबा, 140 फीट चौड़ा, 90 फीट ऊंचा, सैकड़ों मील की दूरी पर वो कहते हैं मैं पलक झपकने से पहले लाके आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। मुझे मालूम हुआ किसी बदबख्त ने ये कहा गौसे पाक को कोई अख्तियार नहीं है। अरे जब हजरत सुलेमान के उम्मती के अख्तियार का आलम ये है कि पलक झपकने से पहले मलका का तख्त लाकर वो दरबार सुलेमानी में हाजिर कर देते हैं, तो पीरे पीरा मीरे मीरा हम साहे गीला शहन साहे बगदाद गौसे सौदानी उर्वे रब्बानी बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख मीर सुल्तान अब्दुल कादिर जीलानी तो सैयदुल अंबिया के वली है, सैयदुल अंबिया के वली है। कभी तो फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदरत अल्लाह हुक्म तसाली। मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना देखा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत औलिया इकराम, इख्तियारात औलिया इकराम, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अजमती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औलियों के पास क्या रखा है, क्यों जाते हैं औलियों के पास, ये तुम्हें क्या देंगे, इनके पास जाने से कोई फायदा नहीं। मगर आप जरा सोचो, हिंद के राजा हम सब के ख्वाजा, कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अकबर जलालुद्दीन अकबर जब चित्तौड़गढ़ का किला फतेह करना चाहता था, नहीं फतेह हो रहा था, तो ख्वाजा साहब के आस्थाने पर गया, कहा हुजूर अगर आप करम फरमा दें चित्तौड़ का किला फतेह हो जाए तो मैं आपके यहाँ एक मस्जिद बनवाऊंगा और 10,000 लोगों को खाना खिलाऊंगा। कितने बुलंद दरवाजे के बगल में जो मस्जिद है उसका नाम अकबरी मस्जिद है। क्या नाम है? जिसे अकबर बादशाह ने बनवाया। और 2 वहां डेग हैं, एक बड़ी डेग कहलाती है, दूसरी छोटी डेग कहलाती है। बड़ी डेग वो है
جسے چتور گڑھ کے قلعہ کے فتح ہونے کی خوشی میں اکبر بادشاہ نے بنوایا تھا، جس میں 100 من چاول پکتا ہے، جسے بڑی ڈیگ کہا جاتا ہے۔ کتنا آج ہمارے یہاں پتیلے میں 10 کلو چاول پکتا ہے تو جل جاتا ہے، مگر یہ میرے خواجہ کے یہاں کا ڈیگ ہے، خواجہ کے یہاں کی ڈیگ ہے، 100 من چاول پکتا ہے۔ اور جب اکبر کے بادشاہ کے والد آئے شاہ جہاں، تو انہوں نے 60 من چاول کی چھوٹی ڈیگ بنوائی، اور شاہ جہاں نے سرکار غریب نواز کے آستانے کے بالکل سرہانے ایک مسجد بغل میں ایک مسجد بنوائی، اس کا نام شاہ جہانی مسجد رکھا۔ اور جب آپ کے دکن کے نظام حیدرآباد پہنچے تو 6 مہینے تک انہوں نے محنت و مشقت کر کے 50,000 روپے خرچ کر کے نظام گیٹ بنوایا، جسے بلند دروازہ بھی کہا جاتا ہے، جو سرکار غریب نواز کے یہاں ہے۔ آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ خواجہ صاحب کے یہاں یہ شاہ جہانی مسجد کیوں، یہ اکبری مسجد کیوں، یہ بلند دروازہ کیوں؟ خواجہ صاحب کے یہاں 4 مسجدیں ہیں، بولو کتنی؟ زور سے بولو کتنی؟ اکبری مسجد، شاہ جہانی مسجد، سندلی مسجد، اولیاء مسجد۔ کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ آج وہابی کہتا ہے کہ یہ بریلوی لوگ اللہ کے بجائے بزرگوں کی پوجا کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، کہہ دو معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ کہتے ہیں بزرگوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اگر ہمیں بزرگوں ہی کی پوجا کرنی ہوتی تو خواجہ صاحب کا شاندار آستانہ تو ہم نے بنا لیا تھا۔ اکبری مسجد کیوں بناتے؟ شاہ جہانی مسجد کیوں بناتے؟ سندلی مسجد کیوں بناتے؟ اولیاء مسجد کیوں بناتے؟ یہ اکبری مسجد، یہ شاہ جہانی مسجد، یہ سندلی مسجد، یہ اولیاء مسجد تمہارے منہ پہ غیبی تماچا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے خالی مسجد نہیں بناتے ہیں، خالی مزار نہیں بناتے ہیں، مزار کے قریب میں مسجد بھی بناتے ہیں۔ جب نماز کا وقت آتا ہے، اذان ہوتی ہے تو مسجد میں چلے جاتے ہیں، اکبری مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، شاہ جہانی مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، سندلی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اولیاء مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور جب اپنی ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو مقبول کروانا چاہتے ہیں تو خواجہ غریب نواز کے یہاں چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنو، سرکار غریب نواز کے ہاں میرے اعلیٰ حضرت بھی گئے، میرے اعلیٰ حضرت بھی گئے۔ کسی نے پوچھا تھا لنگر گلی سے میرے محلہ کے کہ کیا معین الدین چشتی غریب نواز ہیں؟ تو جواب سنو اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا، معین الملت والدین۔ خواجہ صاحب یقیناً غریب نواز ہے، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور جب دوسری مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے اعلیٰ حضرت گئے، یاد رکھیے گا یہ دوسری حج کے موقع پر جب اعلیٰ حضرت گئے تھے تو ہندوستان پاکستان کے وہابیوں نے شریف مکہ سے اعتراض کیا تھا کہ یہ بریلی کے مولانا صاحب آئے ہیں، یہ نبی کا علم خدا کے برابر مانتے ہیں۔ شریف مکہ نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ میرے آقا کے علم پہ کتاب لکھی، تو اعلیٰ حضرت سخت بخار کی حالت میں تھے، قلم کاغذ اٹھایا، لکھنا شروع کیا تو 8.5 گھنٹے میں تقریباً 600 صفحے کی کتاب لکھی، اور پوچھا شریف مکہ سے کہ یہ بتائیے اردو میں لکھیں کہ فارسی میں لکھیں کہ عربی میں لکھیں؟ کہا ہمیں اردو نہیں آتی، فارسی نہیں آتی، عربی آتی ہے، عربی میں لکھ دیجئے۔ تو 600 صفحے کی کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب حج بیت اللہ کے بعد واپس آئے تو اس زمانے میں سورت سے لوگ حج کے لیے جاتے تھے جسے خرد مکہ کہا جاتا تھا، پانی والی جہاز سے سفر ہوتا تھا۔ جبل پور کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ حضور
آپ ہمارے یہاں جبل پور چلے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ابھی میں رسول اعظم کے دربار سے آیا ہوں، خواجہ اعظم کے یہاں جاؤں گا اور اس کے بعد پھر بریلی جاؤں گا، تب کہیں جاؤں گا۔ ذرا سوچیے، لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو خواجہ صاحب سے عقیدت نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول اعظم کے دربار سے آیا، وہ خواجہ اعظم کے یہاں جاؤں گا۔ اعلان ہو گیا مجدد اعظم خواجہ اعظم کے یہاں جا رہے ہیں۔ علماء، مشائخ، سادات کا ایک قافلہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اور جے پور اور اجمیر محلہ کے بیچ میں ایک اسٹیشن پڑتا ہے جس کو پھلیرا کہا جاتا ہے۔ جب پھلیرا کے قریب پہنچے تو مغرب کا وقت ہو گیا، گاڑی رکی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سارے لوگ ٹرین سے نیچے اترے اور جن کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لے، باجماعت یہاں نماز مغرب ادا ہوگی، اس کے بعد آگے کا سفر ہوگا۔ دیکھو، کہتے ہیں یہ بریلوی لوگ مزاروں کو مانتے ہیں مگر اللہ کو نہیں مانتے، نماز نہیں پڑھتے۔ آپ اگر اجمیر محلہ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ایام میں شاہجہانی مسجد میں اگر تھوڑا سا دیر ہو جائے تو کہیں تل لگنے کی جگہ نہیں رہتی، اکبری مسجد میں جگہ نہیں رہتی، سندلی اولیاء مسجد میں جگہ نہیں رہتی۔ ارے بازار گیٹ تک پورا سڑک نمازیوں سے بھرا رہتا ہے، کہیں جگہ نہیں رہتی ہے۔ اگر خواجہ صاحب کے ہاں جانے والے اللہ کو نہیں مانتے، ولیوں ہی کو مانتے ہیں، تو یہ اکبری مسجد میں نماز پڑھنے کون آیا؟ شاہجہانی مسجد میں نماز پڑھنے کون آیا؟ اولیاء مسجد میں نماز پڑھنے کون آیا؟ سندلی مسجد میں نماز پڑھنے کون آیا؟ ہم نماز والے بھی ہیں، نیاز والے بھی ہیں، ہم نماز والے بھی ہیں، نیاز والے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سارے لوگ پھلیرا اسٹیشن پہ اتر جائیں، جن کا وضو نہیں ہے وہ وضو بنا لے۔ سب نے وضو کیا، اعلیٰ حضرت کا وضو تھا، مصلی بچھایا، کھڑے ہو گئے، پیچھے سب آراستہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی وہاں رکتی تھی، وقت پورا ہو گیا، ڈرائیور نے انجن کی سیٹی بجا دی، جتنے لوگ پلیٹ فارم پہ تھے وہ گاڑی کی طرف چل پڑے، دوبارہ سیٹی بجائی، لوگ ٹرین میں سوار ہو گئے، تیسری سیٹی بجائی، لوگ اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ اب ڈرائیور نے گاڑی کو اسٹارٹ کیا، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ 1 انچ بھی گاڑی آگے نہیں بڑھی۔ اب بار بار ڈرائیور گاڑی بڑھا رہا ہے مگر گاڑی نہیں بڑھ رہی ہے، بار بار گاڑی بڑھا رہا ہے، گاڑی نہیں بڑھ رہی ہے۔ اسٹیشن ماسٹر آ گیا، گارڈ آ گیا اور دوسرے لوگ آ گئے، تو مستری کو بلا لیا گیا، دیکھا گیا کیا خرابی ہو گئی ہے، یہ گاڑی کیوں نہیں جا رہی ہے، آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے۔ تو انجن کو گاڑی سے الگ کر کے چلایا گیا، انجن دوڑنے لگا اور جیسے ہی گاڑی میں جھولا پھر اپنی جگہ پر رک گیا۔ اب نماز ختم ہو گئی اور جب نماز ختم ہوئی تو اسٹیشن ماسٹر گارڈ تب آگے بڑھے اور اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے حضور چلیے، آپ کے نماز کی وجہ سے گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے، آپ کی جب تک نماز مکمل نہ ہوگی گاڑی آگے نہیں جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار نماز پوری کر کے ٹرین میں آ کے بیٹھ گئے، سارے ہمراہی بیٹھ گئے۔ اب ڈرائیور نے جب گاڑی کو اسٹارٹ کیا تو گاڑی دوڑنے لگی۔ اجمیر محلہ کے اسٹیشن پہ پہنچے، ڈرائیور اپنے ریسٹ روم میں چلا گیا، اعلیٰ حضرت سرکار غریب نواز کے آستانے پر چلے گئے۔ رات بیت گئی، سویرا ہوا تو شاہجہانی مسجد میں اعلیٰ حضرت کا اسلام کے حقانیت پہ خطاب ہو رہا ہے۔ اتنے میں دیکھا ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کو لیے چلا آ رہا، پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں اسی گاڑی کا ڈرائیور ہوں جس پہ بیٹھ کے آپ جے پور سے اجمیر تک۔ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کہا
کہا میرا نام البرٹ ہے. کیسے آئے ہو؟ کہا آپ کو اتارنے کے بعد میں گھر گیا, بیوی نے کھانا نکال کے دیا, میں نے کھانا کھایا, اور جب بستر پر لیٹا تو پوری رات بستر پہ کروٹ بدلتے بیت گئی. میں سوچنے لگا یہ کیسے لوگ ہیں کہ جب تک ان کی نماز مکمل نہ ہو جائے گاڑی آگے نہیں بڑھتی ہے. پوری رات ناخوں سے نیند کوسوں دور ہو گئی. جب سویرا ہو گیا تو میرے دل کو یہ یقین ہو گیا یہی سچے لوگ ہیں, انہی کا دھرم سچا ہے, انہی کا مذہب سچا ہے. اس لیے میں اپنے بیوی بچوں کو لے کے آیا ہوں, اب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور نام تھا البرٹ, اعلیٰ حضرت نے اس کا نام عبد القادر رکھ دیا. واہ سبحان اللہ. کیا نام رکھا؟ کیا نام رکھا؟ عبد القادر رکھا. جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم کو بندے کو کیا نہیں ملتا. آپ ذرا اللہ والوں سے مانگ کے تو دیکھیں, ان کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے تو دیکھیں. حضرت عالمگیر اورنگزیب کا زمانہ ہے, ایک اندھا کئی روز سے کہہ رہا خواجہ آنکھیں دے دے, خواجہ آنکھیں دے دے, خواجہ آنکھیں دے دے. آنکھیں نہیں مل رہی ہے. فرمایا میں اندر جا رہا ہوں, حاضری دے کے لوٹوں گا, اگر آنکھیں نہ ملی تو تیرا سر قلم کر دوں گا. اور اندر چلے گئے. جب واپس آئے تو کہو اندر سر اٹھا, دیکھو تجھے بینائی ملی کہ نہیں ملی. کہنے لگا خواجہ اب تک تو آنکھیں نہیں ملی تھی, اب جان بھی جانے کی باری آ گئی. ارے خواجہ اب تو آنکھیں دے دے. اور جیسے ہی کہا فوراً اندھی آنکھوں میں نور آ گیا. لوگوں نے کہا اب تک یہ آنکھیں مانگ رہا تھا, روشنی نہیں آئی تھی, ایک بیگ کیسے آ گئی؟ کہ اب تک زبان سے مانگ رہا تھا, اور جب دل سے مانگا تو اللہ نے اس کی فریاد سن لی, غریب نواز نے اس کی اندھی آنکھوں میں نور عطا کر دیا. جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. ایک قلندر خواجہ 5 کا نوٹ لوں گا, ابھی لوں گا, یہی لوں گا, ایک ہی آدمی سے لوں گا, بار بار رٹ لگا رہا ہے. ایک پہنچ گیا 12 کا ڈبل 24 جسے آپ کے ہاں پکوڑا کہتے ہیں, ہمارے ہاں اسے کھرا کہتے ہیں, اور گجرات والے اسے چمبوڑیا کہتے ہیں. جب اس نے بار بار سنا تو پھر اس سے برداشت نہ ہوا, اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا, 5 کا نوٹ نکالا, کہا خواجہ تجھے کیا دیں گے؟ لے میں تجھے دیتا ہوں. تو اس قلندر نے وہ 5 کا نوٹ ہاتھ میں لیا, سوٹا زمین پہ پٹکا, کہا خواجہ تیرے بلیاری جاؤں, تو نے دیا بھی تو کیسے خبیث منکر سے دلوایا ہے. میرے پیر و مرشد مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر بیش سنت سبحان اللہ. خواجہ پاک کے یہاں گئے اور جب لوٹے تو ایک مولوی مل گیا. کہا کہاں گئے تھے؟ کہا خواجہ پاک کے یہاں گیا تھا. ہم نے سنا پاک دو, ایک اللہ پاک, دوسرا قرآن پاک, یہ تیسرا پاک آپ کہاں سے نکال لائے؟ ہم نے تو 2 ہی پاک سنے تھے, ایک اللہ پاک, دوسرا قرآن پاک. تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ یہ بتا تو نماز پڑھتا ہے؟ کہاں پڑھتا ہوں. کہا جب نماز پڑھتا ہے تو تیرے وضو کے ساتھ پڑھتا ہے کہ بغیر وضو کے؟ کہا وضو کے ساتھ. تو تیرے وضو کا پانی پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتا ہے. جب نماز پڑھتا تیرا بدن پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتا ہے. جب نماز پڑھتا تیرا کپڑا پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتا ہے. جب نماز پڑھتا مصلی پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتا ہے. جب زمین پہ نماز پڑھتا وہ زمین پاک ہوتی ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتی ہے. کعبے مردود ہم نے بریلی کے مجدد پاک کا دامن تاما, انہوں نے مولانا شریف کی آل پاک تک پہنچایا, اور جب مولانا شریف کی آل پاک تک پہنچے تو انہوں نے اجمیر کے خواجہ پاک تک پہنچایا, اور جب اجمیر کے خواجہ پاک تک پہنچے تو انہوں نے بغداد کے غوث پاک تک پہنچایا, اور جب بغداد کے غوث پاک تک پہنچے تو انہوں نے کربلا کے حسین پاک تک پہنچایا, اور جب حسین پاک تک پہنچے تو انہوں نے علی پاک تک پہنچایا, اور جب علی پاک تک پہنچے تو انہوں نے رسول پاک تک پہنچایا, اور جب رسول پاک تک
تک پہنچے تو انہوں نے اللہ پاک تک پہنچا دیا. خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مخر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اس لیے مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ نزدیک ہرگز خدا ملتا نہیں. میرے پیر و مرشد حضرت حضور شیبے سے سنت اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک 12 کا ڈبل آ گیا, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کیسے آئے؟ کہا آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہا آ جائیے, میں تو انتظار ہی میں ہوں. کہا زینے کا دروازہ تو کھولیے, زینے کا دروازہ بند ہے, کیسے چلا ہوں؟ کہا بس چلے آئیے. گھر سے یہ سوچ کر چلا تھا کہ ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں لیتے, بیچ میں وسیلے کی کیا ضرورت. تو اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے دروازہ بند کرا دیا. بہت دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا, اور پھر اس کے بعد دروازہ کھولا تو غصے میں بھرا ہوا آیا, کہنے لگا کیسے آپ نے خادم رکھے ہیں کہ زینے کا دروازہ بند کر دیا اور کہتے ہیں چلے آئیے. اب آپ ہی بتائیے, جب زینے کا دروازہ بند ہے تو کیسے چلاؤں؟ کعبے مردود جب بغیر زینے کے وسیلے کے عصمت علی تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو بغیر اللہ والوں کے وسیلے کے خدا تک کیسے پہنچے گا؟ غیر ممکن ہے کہ چلیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر, مل نہیں سکتا خدا ہرگز وسیلہ چھوڑ کر. کتنا گندا عقیدہ ان وہابیوں کا. نبی کی بات آئے, رسول کی بات آئے, ولیوں کی بات آئے تو لکھتا ہے, یہ دیکھیے تقویۃ الایمان, اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں. ارے زور سے بولو معاذ اللہ, سارا مجمع بولے معاذ اللہ. یہ معمولی جھگڑا ہے کہ بہت بڑا جھگڑا ہے؟ پھر سے جملہ سن لو, لکھتا اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں. اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں. کہتے ہیں بے اختیار ہونے میں جیسے ہم مجبور ہیں ایسے نبی ولی بھی مجبور ہے معاذ اللہ. اگر اجازت دیجئے تو ایک بھیانک کتاب اور دکھا دوں. بولیے دکھا دوں, نیند تو نہیں آ رہی. کتاب کا نام ہے اشرف السوانے. کیا نام ہے؟ اشرف السوانے. ان کی جماعت کے ایک بہت بڑے مولانا اشرف علی تھانوی, اور ان کے ہاں کوئی چھوٹا تو ہوتے ہی نہیں, سب بہت بڑے ہوتے ہیں, کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. کر لگے بہت بڑے مولانا, بہت بڑے مولانا. ہم نے کہا کتنے بڑے؟ کہا بہت بڑے. ہم نے کہا آخر کتنے بڑے؟ کہا بہت بڑے. ہم نے کہا آخر انہوں نے کام کیا کیا ہے اتنے بڑے ہو گئے؟ کہا آپ نے نہیں دیکھا انہوں نے بہشتی زیور لکھی ہے. ہم نے جب بہشتی زیور اٹھا کے دیکھا تو بھات بھات کی چیزیں اس میں موجود, کہیں بسکٹ بنانے کی ترکیب, کہیں نان کھٹائی بنانے کی ترکیب, کہیں کیک بنانے کی ترکیب, کہیں ڈبل روٹی بنانے کی ترکیب, کہیں کوفتہ بنانے کی ترکیب, کہیں قورمہ بنانے کی ترکیب, کہیں مچھلی کا کانٹا گلانے کی ترکیب, کہیں صابن بنانے کی ترکیب, کہیں حلوہ بنانے کی ترکیب. پوری کتاب آپ پڑھتے چلے جائیے, مسئلے کم ملیں گے, مسالے زیادہ ملیں گے. ایسا لگتا ہے کتاب کسی مفتی نے نہیں, کسی بھٹیارے نے لکھی. اور اگر بھول کے کہیں ایک آدھ مسئلہ لکھ دیا تو ایسا مسئلہ لکھا کہ اگر بیان کر دو تو الٹی ہو جائے. لکھتا ہے اگر انگلی میں نجاست لگ جائے, بولا حیدرآباد والوں اگر آپ کے انگلی میں نجاست لگ جائے تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ مگر ان کے سب سے بڑے مولانا کہتے ہیں اگر انگلی میں نجاست لگ جائے 3 مرتبہ چاٹ لو. اختو توبہ 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 توبہ. کہتے ہیں 3 مرتبہ چاٹ لو, پاک ہو جائے گی, مگر چاٹنا منع. معاذ اللہ. خدا جب دین لیتا ہے تو عقل ہے. زور سے بولو عقل ہے, زور سے بولو عقل ہے. بولو حیدرآباد والوں نجاست چاٹ کر پاک کرنے کی ترکیب کبھی آپ کے سمجھ میں آئی؟ تو ان کے سب سے بڑے مولانا جو ہیں اشرف علی تھانوی, ان کی کتاب ہے اشرف السوانے, اور صفحہ ہے 12. کون سا صفحہ ہے؟
تھانوی جی کے ایک دادا تھے جو کپڑے کی تجارت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. ایک مرتبہ ڈاکو مل گئے اور انہیں مار ڈالا، اور جب مار ڈالا تو نہلایا دھلایا کفن پہنایا، لے جا کے قبر میں دفن کر دیا. قبر میں لے جا کے دفن کر دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا بہت غور سے سنیے گا. لکھتے ہیں رات کے وقت اپنے گھر، خیریت ہوئی کسی دوسرے کے گھر نہیں گئے. کہاں ہے؟ اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے. تقویۃ الایمان میں لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. لکھا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور جب تھانوی کے دادا کی بات آئی تو لکھتے ہیں رات کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے، اور خالی ہاتھ نہیں آئے، اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی. کیا لا کے دیا؟ کیا لا کے دیا؟ اب یہ بھی نہیں لکھا کہ چھینا کھلائے تھے کہ کھویا کھلائے تھے. میں اللہ کے دیا، گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی. اور خالی دیا نہیں، بیگم سے فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے. کہ اگر بتاؤ گی نہیں تو روزانہ آئیں گے. اور ظاہر ہے کہ جب روز آئیں گے تو آئٹم بدل بدل کے لائیں گے، ایک ہی آئٹم تھوڑی لائیں گے. اگر ظاہر نہ کرو گے تو اسی طرح روز آیا کریں گے. لیکن ان کے گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں، اس لیے ظاہر کر دیا. پھر آپ تشریف نہیں لائے. بیگم نے پڑوسن کو بتا دیا بہن کوئی غلط بات مت سوچنا، یہ منا کے ابو ہیں، تھانوی کے دادا ہے، جو روزانہ رات میں آتے مٹھائی کا ڈبہ دے کے چلے جاتے. اچھا بیگم نے پڑوسن کو چپکے سے بتایا تھا. تھانوی کے ابا کو قبر میں پتہ کیسے چل گیا؟ اگر وہ قبر میں زندہ نہیں تھے تو وہاں سے نکلے کیسے؟ تختے کیسے ہٹائے؟ مٹی کیسے کھودی؟ اور بیگم کے حجرے تک پہنچے کیسے؟ اچھا ان سے ذرا یہ بھی پوچھ لیجئے جب تھانوی کے دادا کو آپ لوگوں نے قبر میں لٹایا تو کیا وہاں شکر کی بوری بھی رکھ دی تھی؟ کیا کڑھائی بھی رکھ دیا تھا؟ کیا کسی حلوائی کو بھی لٹا دیا تھا؟ آخر یہ مٹھائی کا ڈبہ ملا کہاں سے؟ پتا چلا تھانوی کے دادا کی بات آئی تو قبر میں زندہ بھی مانا، غیبدہ بھی مانا، اختیار والا بھی مانا. اور حسنین کے نانا کی بات آئی تو لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا معاذ اللہ. پتا چلا مانا تم نے بھی ہے، مانا ہم نے بھی ہے. فرق یہ ہے تھانوی کے دادا کو تم نے مانا ہے اور حسنین کے نانا کو ہم نے مانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. اعلی حضرت اعلی حضرت تاج الشریعہ تاج الشریعہ اہل سنت والجماعت. زندہ باد زندہ باد. حضرات حضرت خواجہ غریب نواز کے پہلے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہے. کون ہے؟ زور سے بولو. ماں باپ نے نام رکھا تھا قطب الدین اور پیر و مرشد سرکار غریب نواز نے ان کا نام رکھا بختیار. اور قصبہ اوش کے رہنے والے تھے اس لیے اوشی کہا جاتا اور نام کے ساتھ کاکی کہا جاتا. فارسی میں کاک روٹی کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے کہتے ہیں اللہ والوں کو کوئی اختیار نہیں. اور سنو اللہ والوں کو کیسا اختیار ہے. یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی علیہ رحمت و رضوان ہے. انہیں کاکی کیوں کہا جاتا ہے؟ روایتوں میں ہے کہ آپ راتوں دن عبادت میں بندگی میں اللہ کے تسبیح و تحلیل میں اتنا مصروف رہتے تھے کہ کبھی کبھی آپ احباب سے ملاقات کے لیے وقت نہیں نکال پاتے.
گھر میں فاقے پر فاقہ ہوتا، تو بیوی جہاں سے سامان آتا تھا وہاں سے ادھار منگا لیتی تھی۔ ایک دن دکاندار کی بیوی نے کہا کہ اگر ہم تمہیں ادھار نہ دیں تو تمہارے گھر میں فاقہ ہو جائے، تم لوگ بھوکے مر جاؤ۔ تو بیوی صاحبہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے کہا، تو حضرت سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ خبردار، اب آج کے بعد کبھی تم اس دکاندار کے ہاں سے کچھ ادھار مت لینا۔ ہمارے کمرے میں جو طاق ہے جس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، اسی پردے کو ہٹا کے بسم اللہ کر کے جا کے وہاں ہاتھ رکھنا، اور جتنی روٹیوں کی ضرورت ہوگی سب تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس لیے حضرت قطب الدین کو بختیار کاکی کہا جاتا۔ قحط پڑ گیا، بادشاہ نے 100 من آٹا بھیجا ایک نان بھائی کے پاس کہ اس کی روٹیاں بنا دو۔ نان بھائی نے روٹیاں بنائی تو اتفاق سے ساری روٹیاں جل گئی۔ اب بادشاہ کے سپاہی جب روٹیاں لینے کے لیے آئے، جلی ہوئی دیکھی تو خوف سے کانپنے لگے کہ اب تو ہماری خیر نہیں، اور نان بھائی سے کہا تمہاری بھی خیریت نہیں۔ نان بھائی روتا ہوا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے پاس پہنچا، کہا حضور غضب ہو گیا، ساری روٹیاں جل گئی، اب تو بادشاہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو حضرت سیدنا سرکار قطب الدین بختیار کاکی کا اختیار سنو، انہوں نے فرمایا کہ لاؤ روٹیاں کہاں ہیں؟ روٹیاں لے کے آئے اور تنور میں ڈالا تو پہلے جو جل کے لال ہو گئی تھی اب وہ سب کے سب سفید ہو گئی۔ اس لیے قطب الدین کو بختیار کاکی کہا جاتا۔ ایک دن حوض شمسی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے لوگوں نے کہا کہ حضور اگر گرم گرم روٹی اور حلوہ مل جاتا تو مزہ آ جاتا۔ تو آپ نے حوض میں ہاتھ ڈالا، پانی میں اور ڈال کے جب باہر نکالا تو آپ کے ہاتھ میں 2 روٹیاں، اس کے اوپر گرم گرم حلوہ موجود تھا۔ اس لیے انہیں قطب الدین بختیار کاکی کہا جاتا۔ یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کون ہیں؟ ذبح پہ بار الہ، یہ کس کا نام آیا؟ ذبح پہ بار الہ، یہ کس کا نام آیا؟ کہ میری نطق نے بوسے میری ذبح کے لیے۔ بچپن میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ نے اپنے پڑوسی کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بیٹے کی 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر ہو گئی، لے جاؤ اور ان کی بسم اللہ خوانی کسی مدرسے میں کرا لاؤ۔ پڑوسی لے کر چلے تو ایک نورانی شکل والے بزرگ مل گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا انہیں بسم اللہ خوانی کے لیے لے جا رہا ہوں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ ان کو میرے حوالے کر دو، میں ان کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کر دوں گا۔ ان کے حوالے کر دیا۔ ابو حفص کے مدرسے میں وہ لے گئے۔ ابو حفص نے چاہا کہ ان کو پڑھائیں کہ ندا آئی ہے ابو حفص، آپ نہیں بلکہ قاضی حمید الدین ناگور سے آئیں گے، وہ ان کی بسم اللہ خوانی کریں گے۔ ناگور شریف میں 2 حمید الدین ہیں۔ کتنے؟ ایک صوفی حمید الدین جو خواجہ صاحب کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور دوسرے قاضی حمید الدین جو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے استاد ہیں تو استاد، مگر جب انتقال کی گھڑیاں قریب آئی تو وصیت کی کہ مجھے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے قدموں میں دفن کر دینا۔ بسم اللہ خوانی کے لیے بٹھایا اور حضرت قاضی حمید الدین نے کہا صاحبزادے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پڑھنا شروع کیا تو 15 پارے پڑھ گئے۔ کتنے؟ اب استاد نے تعجب سے پوچھا میاں پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ کہا نہیں آیا تو پڑھنے ہی ہوں۔ تو یہ 15 پارے کب یاد کر لیے؟ کہا میں ماں کے شکم میں تھا، میری ماں قرآن کے 15 پارے کی حافظہ تھی، وہ روزانہ تلاوت کرتی تھی، میں نے سن کے زبانی یاد کر لیا۔ آج ہماری گود میں بچے ہوتے ہیں اور نچنیاں اور گویاں بنتے ہیں، ان کی تعلیم ان کی تربیت صحیح ہونا چاہیے۔ یہ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی ہیں۔ ان کے استاد نے کہا بیٹے نماز پنجگانہ تو پنجگانہ ہے، عصر کی سنتیں بھی قضا نہ کرنا اور نماز تہجد بھی نہ چھوڑنے پائے،
اور روزانہ بعد نماز عشاء 3000 مرتبہ مدینے والے آقا پر درود و سلام بھیجا کرو۔ کتنا کتنا کتنا؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، جب تم مدینے والے آقا پر درود و سلام بھیجے تو تیری کیفیت یہ ہو کہ گویا ماتھے کی نگاہوں سے مدینے کے تاجدار کا دیدار کر رہا ہے، سبحان اللہ، انہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کیفیت سے تو درود و سلام نہیں پڑھ سکتا تو سنو سنو سنو، غور سے سنو حیدرآباد والو، حضرت شیخ فرماتے ہیں کم سے کم اتنا یقین تو رکھنا کہ جس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام بھیج رہا ہے وہ مدینے والے آقا تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب اس تصور کے ساتھ پڑھو گے تو کیف ملے گا، سرور ملے گا اور تمہیں ذوق پیدا ہوگا۔ تو 3000 مرتبہ روزانہ آپ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ بڑے ہو گئے، ماں نے کہا بیٹے میری ارمان اور تمنا ہے کہ میں تمہاری شادی کر دوں۔ کہا کر دوں۔ شادی ہو گئی۔ 3 دن کے بعد آپ کے ایک مرید تھے جن کا نام اشرف تھا، وہ آئے اور انہوں نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے کہا کہ آج میں جب سویا تو میرا نصیبہ جاگ اٹھا مدینے کے آقا کی میں نے زیارت کی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اے اشرف جاؤ اپنے پیر قطب الدین بختیار کاکی سے کہہ دو 3 دن بیت گئے ان کا درود و سلام کا تحفہ میرے پاس نہیں پہنچا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے سنا تو آنکھ میں آنسو آ گئے، بیوی کو بلایا، دین مہر دی اور طلاق دے دیا کہ جو بیوی نبی کے درود میں حائل ہو جائے میں اس کو اپنی زوجیت میں نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہیں، ان کے تقوی و طہارت کا عالم کیا ہے؟ ارے یہ تو یہ ہے، یہ اس پہ نگاہ کرم ڈال دے وہ سراپا متقی بن جاتا۔ دہلی کا بادشاہ شمس الدین التمش حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مرید ہے اور خلیفہ۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے وصال کی گھڑیاں قریب آئیں تو ایک خط لکھا، اپنے ایک مرید کو دیا کہ اس کو سنبھال کے رکھ لو، اور جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو اس میں جو شرطیں جن کے اندر وہ شرطیں پائی جائیں اس کے کہنا کہ وہ مصلی پر کھڑے ہو کر میری نماز جنازہ پڑھائے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہو گیا، دہلی کا بادشاہ شمس الدین التمش بھی آیا، تمام اولیاء اقطاب و ابدال اکٹھا ہوئی ہے، ہزار کا مجمع ہو گیا۔ اب مرید نے وہ خط چاک کیا تو دیکھا حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے لکھا تھا میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی پرائی عورت کی طرف قصدر نہ دیکھا ہو، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی اثر کی سنتیں جو غیر موقدہ ہے وہ بھی کبھی قضا نہ ہوئی، اور میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی نماز تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ سناٹا چھا گیا، ہزار کا مجمع، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ شمس الدین التمش دہلی کا بادشاہ آگے بڑھا، پیر و مرشد کے چہرے سے کفن ہٹایا، پیشانی کا بوسہ دیا، پیروں سے کفن ہٹا کے پیروں کو چوما، رونے لگے، کہنے لگے پیرا اب تک میں نے اپنے راز کو چھپا کے رکھا، میرا خدا میرے نبی اور آپ جانتے تھے، آپ تو چلے گئے، اب میں پتہ نہیں کتنے دن تک زندہ رہوں، آپ دنیا کے سامنے مجھے آشکارا کر گئے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، پتہ چلا یہ اللہ والے خود تو سراپا تقویٰ ہوتے ہی ہیں، ارے جس پہ نگاہ ولایت ڈال دیں، جس کو مرید کر لیں اس کو متقی بنا دیتے ہیں، پرہیزگار بنا دیتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو متقی و پرہیزگار ہو، ایمان والا ہو۔ اگر ایمان نہیں تو بولو ولی ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کار شیطان می کنند نامش ولی گر ولی است لعنت بر ولی، کام شیطان کا کرے نام ولی کا رکھ کر، اگر ولایت اسی کا نام ہے تو لعنت ایسے ولیوں کے اوپر۔ احسان مانو حضور شہباز دکن کا
کہ انہوں نے آپ کے دلوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا دیا، سینوں کو محبت رسول کا گنجینہ کر دیا، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا پکا شیدائی بنا دیا، حضور تاج الشریعہ سے آپ کو قریب کر دیا۔ ابر رحمت ان کے مرقد پر گوہر باری کرے، ابر رحمت ان کے مرقد پر گوہر باری کرے، حسر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ حضرت سیدنا سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر۔ کون ہیں؟ اور بابا صاحب کے دو خلیفہ ہیں، ایک تو حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری جو مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، داماد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، 5 نسبتیں ہیں۔ کتنی؟ اور دوسرے حضرت محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء ایک دن بابا صاحب کی خدمت میں رہے تو بابا صاحب کا دریائے کرم جوش میں آیا اور انہوں نے پوچھا، اے نظام الدین یہ بتاؤ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سوال کا جواب اپنی ماں سے پوچھاؤں۔ کہا جاؤ۔ چل دیے۔ راستے میں ایک بابا ملے اور انہوں نے جیسی دیکھا تو کہنے لگے محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے جاؤ اپنی ماں سے پوچھاؤ، اگر وہ نہ بتائے گی تو کل آنا، کل میں تمہیں بتا دوں گا۔ تعجب میں پڑ گئے کہ کافی دور کے فاصلے پر بابا صاحب نے مجھ سے یہ کہا تھا اور انہیں کیسے پتا چل گیا؟ بہرحال گھر پہنچے، ماں کے پیر دبائے، پوری رات خدمت کرتے رہے۔ جب سویرا ہوا کہنے لگے، ماں آج بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضر تھا، بابا صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ماں سے پوچھاؤں۔ انہوں نے کہا جاؤ پوچھاؤ۔ میں پوچھنے کے لیے چلا تو راہ میں ایک بابے مل گئے اور بابا نے مجھ سے پوچھا، محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے جاؤ، اگر ماں نہ بتائے گی تو مجھ سے آ کے پوچھ لینا۔ تو ماں نے کہا بیٹے جب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مجھ سے آگے پوچھ لینا تو جا کے انہی سے پوچھ لو۔ اب دوسرا دن آیا، چلے، اور چلنے کے بعد جب وہاں پہنچے تو دیکھا جہاں بابا بیٹھے ہوئے تھے وہاں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، کہیں ان کا پتہ نہیں تھا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ لوگوں سے کہا لوگوں یہاں ایک بابا بیٹھے تھے، آج دکھائی نہیں دے رہے۔ کہا اس کا تو انتقال ہو گیا، ان کا قبر کہاں بنی ہے، مزار کہاں بنا ہے؟ کہا قبر و مزار ان کو گھسیٹ کے کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا گیا، جاؤ دیکھ لو وہ سامنے ان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ حضور آپ نے تو کہا تھا اگر ماں نہ بتائے کہ میں بتا دوں گا، اور اب میں آیا ہوں تو آپ کس حال میں نظر آ رہے ہیں؟ تو اٹھ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا نظام الدین ارے محب نہ بننا محبوب بننا، اگر محب بنو گے تو زندگی بھر اسی طریقے سے فاقے پہ گزرے گے اور پریشانی اٹھاؤ گے، اور اگر محبوب بن جاؤ گے تو دنیا میں بھی آرام رہے گا، آخرت میں بھی آرام رہے گا، اور کل میدان محشر میں بھی آرام رہے گا، اور تمہارے قبر پہ میلہ بھی لگے گا، تمہارا عرس بھی منایا جائے گا۔ کون؟ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء۔ اگر اجازت دیجیے تو ایک بڑا ایمان افروز واقعہ یاد آ گیا، اگر آپ گھبرا نہ رہے ہوں تو سنا دیں۔ بولیے سنا دیں کہ چھوڑ دیں؟ یہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، ان کے ایک مرید حضرت امیر خسرو، کیا نام ہے؟ امیر خسرو۔ اتنی محبت تھی کہ فرماتے تھے اگر شریعت نے منع نہ کیا ہوتا تو میں وصیت کر جاتا کہ میرے انتقال کے بعد میرے قبر میں میرے پہلو میں امیر خسرو کو لٹا دیا جائے۔ یہ حضرت محبوب الہی۔ ایک مرتبہ ابراہیم بلخی آیا اور جب دروازے پر پہنچا تو حضرت محبوب الہی کے ہاں 2 دروازے تھے، اور
خادموں کو متعین کر دیا تھا کہ اگر وہ کوئی بادشاہ آئے تو اس کو دروازے سے لوٹا دینا، اگر کوئی حاجت مند آئے تو اندر آنے دینا۔ بادشاہ آیا تو فرمایا تمہیں جانے کی اجازت نہیں، واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر وہاں نہیں جانے دیتے ہیں تو آپ ذرا سا ایک پرچہ ہمارا لے جا کے محبوب الہی کو دے آئیے۔ اس پرچے میں اس نے لکھا کہ راجے مہاراجے اور بادشاہوں کے ہاں دربان ہوتے ہیں، آپ نے بھی اپنے یہاں دربان رکھا ہے، تو آپ میں اور راجہ میں فرق کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کے ہاں جو راجہ جو دربان ہوتے ہیں وہ لوگوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو دربان ہیں وہ پریشان لوگوں کی حاجت روائی کے لیے ہے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ اجازت دیجئے کم سے کم آپ کی میں مہمان خانے کو دیکھ لوں۔ کہا جاؤ۔ جب پہنچا تو دیکھا استبل میں ایک سے ایک اعلیٰ قسم کے گھوڑے موجود ہیں، اور ان کے پیروں میں سونے کی زنجیریں ہیں جسے کھوٹے سے باندھ رکھا۔ پھر بادشاہ کو شرارت سوجی، اس نے کہا کہ بادشاہوں کے ہاں بھی سونا رہتا، آپ کے ہاں بھی سونا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ بادشاہ سونے کو تجوریوں میں بند رکھتے ہیں اور ہمارے سونے گھوڑے کے پیروں میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، اللہ اکبر۔ امیر خسرو سے کتنی محبت تھی، فرماتے تھے خسرو اگر شریعت نے منع نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں اجازت دیتا کہ میں تمہارے اپنے قبر میں تمہیں لٹا لوں۔ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سچے عاشق تھے اپنے پیر کے۔ اے شہباز دکن کے ماننے والوں، مرید ہو تو ایسے مرید ہو، کیسے مرید ہو؟ جیسے امیر خسرو مرید تھے۔ ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی نے امیر خسرو کو پرانی دلی بھیجا، واپسی میں دیر ہو گئی، اور جب دیر میں آئے تو کہا خسرو اتنا دیر کیوں لگ گئی؟ کہا ایک ولی کا جنازہ جا رہا تھا، انہوں نے اعلان کیا تھا جو میرے جنازے کو کندھا لگا دے گا وہ جنتی ہے۔ اچھا تو جنتی بننے لگے تھے کندھا لگا کے، رونے لگے۔ کہا حضور میں نے جب سنا تو ایک کونے میں جا کے میں چھپ گیا، جب جنازہ چلا گیا تب نکلا، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ سرکار میرے پیر و مرشد کے دربار میں کس چیز کی کمی ہے جو کسی اور کے دربار سے میں مانگوں؟ یہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ان کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور لڑکی سیانی ہو گئی، شادی کرنا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، آپ کچھ دے دیجیے۔ تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے منتظم کو بلایا، کہا آج کچھ نظر آئی ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں آئی۔ کہا رکیے، کچھ نظر آئے گی تو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ کہا نہیں، اگر دینا ہے تو دے دیجیے، ورنہ میں واپس جا رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حضرت محبوب الہی نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، پھٹی ہوئی جوتیاں پڑی تھیں، اٹھایا، کہا یہی جوتیاں آپ لے جائیے۔ انہوں نے جوتیاں لے لی، چل پڑے، مگر سوچنے لگے اچھا مذاق کیا ہے، وہ سیدھا ہو گئی جوتیاں، نہ پہننے کے لائق ہے، نہ کوئی اس کو خریدے گا، مگر انہوں نے دے دیا تو چلو لیتے چلتے ہیں۔ لے کر آئے، ادھر غیاث الدین کے ساتھ حضرت امیر خسرو ایک مہم پہ گئے تھے، وہ ادھر سے لوٹے، ادھر سے حضرت محبوب الہی کے یہاں سے وہ جوتیاں لے کر آپ کے حاجت مند آئے، اور شام ہو گئی تو ایک سرائے میں انہوں نے قیام کر لیا، اور وہیں آ کے حضرت امیر خسرو نے بھی قیام کیا، اور جب رات کا پچھلا پہر آیا تو امیر خسرو اٹھ کے بیٹھ گئے، بوئے پیر می آئے، بوئے پیر می آئے، بوئے پیر می آئے، بوئے پیر می آئے۔ لوگوں نے کہا پیر تو دلی میں ہیں، یہاں تمہیں خوشبو کہاں سے مل رہی ہے؟ فرمایا سنو، ہمیں جہاں یہی جگہ ہے، یہی جگہ ہے، اور جدھر سے خوشبو آ رہی تھی ادھر پہنچے، دیکھا ایک صاحب لیٹے ہوئے ہیں، ان کے سرانے پھٹی ہوئی جوتیاں ہیں۔ کہا ان جوتیوں کو کہاں سے لائے ہو؟ کہا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے یہاں سے آیا ہوں، انہی نے دیا ہے۔ کہا یہ بیچو گے؟ کہا ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، پھٹی ہوئی بوسیدہ یہ جوتیاں ہیں، کون انہیں لے گا؟ کہا میں نے اس مہم میں ایک قصیدہ لکھا تھا، بادشاہ نے 7,000 اشرفیاں مجھے تحفے کے طور پہ دی ہیں، وہ 7,000 اشرفیاں لے لو اور میرے پیر کی پھٹی ہوئی جوتیاں مجھے دے دو۔ 7,000 اشرفیاں دے کر اپنے پیر و مرشد کی جوتیاں انہوں نے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد جب دہلی کی طرف چلے، محبوب الہی کے دربار
میں پہنچے تو حضرت محبوب الہی نے پوچھا خسرو بہت خوش نظر آ رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضور میں نے آپ کی جوتیاں خریدی ہیں۔ کتنے میں خریدی ہیں؟ کہا 7,000 اشرفیوں میں خریدی ہیں۔ تو محبوب الہی نے فرمایا بسیار ارزاں میں خریدی، بسیار ارزاں میں خریدی، بسیار ارزاں میں خریدی، بہت سستی تم نے خرید لیا ہے، بہت سستی تم نے خرید لیا ہے، بہت سستی تم نے خرید لیا۔ یہ امیر خسرو کون ہے؟ انہیں ملک الشورى کہا جاتا، سلطان الشورى کہا جاتا، اور 7 بادشاہوں کے دربار میں انہوں نے حاضری دی ہے۔ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ اکبر، حضرت امیر خسرو نے ایک مرتبہ ایک قصیدہ لکھا 3 زبانوں میں۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ ایسا آج تک کوئی شاعر نہیں ملا کہ جس نے 3 زبانوں میں قصیدہ لکھا ہو۔ اور جب اعلیٰ حضرت کا زمانہ آیا تو ارشاد الناطق نام کے ایک شاعر آئے، 2 شاعر آئے، انہوں نے کہا حضور امیر خسرو نے ایک قصیدہ 3 زبانوں میں لکھا تھا، آپ بھی کئی زبانوں میں ایک قصیدہ لکھ دیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا تو 3 نہیں 4 نہیں 5 زبانوں میں لکھا۔ لمیات نظیر و کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، لمیات نظیر و کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج کا تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ کیا ہے اعلیٰ حضرت؟ کیا شان ہے میرے اعلیٰ حضرت؟ 100 سے زائد علوم و فنون پر 1300 سے زیادہ کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی۔ علم و عرفان کے ایسے دریا بہائے کہ کشور ہند سے لے کے جزیرۃ العرب تک کی ساری زمین کو جلتل کر دیا۔ مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، اور مانے تجھ کو سارا زمانہ۔ حامی سنت اعلیٰ حضرت، اور چیخ پڑے چوٹی کے بابلے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر کیا خوب چلایا حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت کی 1300 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ، پہلی جلد اٹھا کے دیکھا۔ کسی نے پوچھا مائع مطلق اور مائع مقید کی کتنی قسمیں؟ یعنی وہ پانی جن سے وضو کرنا جائز ہے اور وہ پانی جن سے وضو کرنا ناجائز ہے، اس کی کتنی قسمیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے جب پانی پر قلم چلایا تو خدا کی قسم پانی کو پانی پانی کر دیا۔ 158 قسمیں پانی کی وہ لکھی جن سے وضو کرنا جائز، 148 قسمیں پانی کی وہ لکھی جن سے وضو کرنا ناجائز ہے۔ یعنی ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے 300 سے زیادہ پانی کی قسمیں بیان کر دی ہیں۔ جبھی تو تحدیث نعمت کے طور پہ فرماتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، یہ سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ 1000 سال میں ہزاروں فقہاء نے مل کر محنت کی، تب بتایا کہ مٹی کے 74 قسمیں جن سے تیمم کرنا چاہیے اور 52 قسمیں جن سے تیمم کرنا ناجائز ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے تیمم کے مسئلے پر قلم چلایا تو 74 میں 104 کا اضافہ کر دیا۔ کتنا؟ 74 کو 104 نہیں پہنچایا، 74 میں 104 کا اضافہ کر دیا اور 52 میں 78 کا اضافہ کر دیا۔ ایک زمانے تک بحث چل رہی تھی رسول پاک افضل ہے کہ قرآن پاک افضل ہے۔ کوئی کہتا تھا رسول پاک افضل، کوئی کہتا تھا قرآن پاک افضل۔ اور جب علامہ شابی نے فتاوی شامی لکھا تو فرمایا مسئلہ پیچیدہ ہے، توقف کرنا بہتر ہے۔ مگر جب اعلیٰ حضرت نے فتاوی شامی کا عربی میں حاشیہ لکھا تو فرمایا فقیر کے نزدیک مسئلہ بالکل واضح ہے، توقف کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر قرآن پاک سے مراد خاص مصحف ہے تو وہ کلام الہی سے افضل ہے، اگر قرآن پاک سے مراد یہ کاغذ کے چھپے ہوئے حروف ہیں، یہ تلاوت کی آواز ہے، یہ نقوش ہے، یہ سیاہی ہے، تو یہ سیاہی بھی مخلوق ہے، یہ کاغذ بھی مخلوق ہے، یہ نقوش حروف بھی مخلوق ہیں اور میرے آقا بھی مخلوق ہیں، مگر ایسے مخلوق ہیں کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، تو اس قرآن پاک سے رسول پاک افضل ہے اور خاص جو مصحف ہے وہ رسول پاک سے افضل ہے۔ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی
راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ جبھی تو آپ کے حیدرآباد کے مرزا عبدالشکور نے کہا تھا صابن سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، صابن سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کے شمع فروزاں ہیں آج بھی۔ ایک شخص کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام بشیرن تھا، دوسری کا نام چھمی تھا۔ بشیرن اور چھمی ایک دم سے غصہ آیا، اس نے 5 طلاقیں دے دی، 5 طلاقیں۔ اب پریشان ہو گیا، مفتیوں کے پاس پہنچا کہ نام میں نے کسی کا نہیں لکھا، کسی کا نہیں لیا، اور میں نے 5 طلاقیں دے دی، بتائیے بشیرن پہ کتنی پڑی، چھمی پہ کتنی پڑی؟ تو اعلیٰ حضرت نے قلم چلایا، فرمایا اگر ایسا ہے تو بشیرن پہ اتنی، چھمی پہ اتنی، اگر ایسا ہے تو چھمی پہ اتنی، بشیرن پہ اتنی۔ پتہ چلا یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہیں جنہوں نے علم و عرفان کے دریا بہا دیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اعلیٰ حضرت کے علوم کے سچے وارث حضور تاج الشریعہ ہیں، اور اس زمانے میں حضور قائد ملت ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس خانوادے کو سلامت رکھے۔ حضور شہباز دکن کا ہم جتنا بھی احسان مانے کم ہے کہ انہوں نے سرزمین حیدرآباد میں اعلیٰ حضرت کی پہچان لوگوں کو کرائی ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی شناخت کرائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ میری طبیعت خراب چل رہی ہے اور آج میں زیادہ کچھ نہ بول سکا، لیکن اللہ اور رسول نے چاہا کہ یہ کتابیں جو میں کل لے کے آیا ہوں، کل انشاءاللہ یہ کتابیں ہوں گی اور قرآن پاک ہوگا، اور میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، وہابی ملا کی کتاب کیا کہتی ہے، اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہابی ملا کی بات مانیں گے یا اللہ کی بات مانیں گے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی حق واضح ہو جائے گا اور آپ وہابیوں دیوبندیوں سے نفرت کرنے لگیں گے۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، ادھر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔